یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بدھ 27 اگست سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ نواب شہید اکبر خان بگٹی کی 19ویں برسی بلوچستان کی طرح دیگر ممالک میں انتہائی عقیدت احترام سے منائی گئی۔ سیاسی سماجی حلقوں نے ان کی قربانیوں کو سراہا۔ خضدار ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ شفیق مینگل کے کارندوں نے ایک دوشیزہ کو اغوا کر کے 6 گھنٹے تک زیادتی کا نشانہ بنا کر بعد ازاں پھینک دیا۔ متاثرین کی پریس کانفرنس۔ تربت جبری لاپتہ بلوچ نوجوان کی تشدد زدہ نعش برآمد۔ خضدار سردار زادہ یوسف قلندرانی کی عدم بازیابی کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے 27 اگست یعنی آج کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی جبری لاپتہ زاہد علی اور دیگر کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ 22 مئی روز بھی جاری رہا۔ لواحقین کا حکومت سے بازیابی اور عدالتوں میں پیش کرنے کا مطالبہ۔ کراچی ایک ماہ سے والد صاحب لاپتہ ہیں، بیٹے کا بیان۔ گوادر میں موٹر سائیکل چوریوں کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا اور مقامی انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کی۔ ماچ کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھر جانے سے 3 مزدور جاں بحق۔ بلوچستان کے نوجوان شاعر بسمل ندیم کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ پورے بلوچستان کی طرح سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر، آزادی پسند قوم پرست رہنما شہید نواب اکبر خان بگٹی کی 19ویں برسی نہایت عقیدت احترام سے منائی گئی۔ بلوچستان کے علاوہ بیرونی بلوچستان بھی نواب اکبر شہید کی برسی کے موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن رہا۔ بلوچ سیاسی سماجی آزادی پسند رہنماؤں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل، بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ، فری بلوچستان موومنٹ کے سربراہ ہربیار مری، آزادی پسند بزرگ رہنما میر عبدالنبی بنگلزئی، سابق گوریلا رہنما میر محمد علی تالپور، بلوچ ریپبلکن پارٹی، بلوچ یکجہتی کمیٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور دیگر سیاسی سماجی حلقوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ وہ 13 سالی میں بھی بلوچ روایات کو زندہ رکھ کر وطن ننگ ناموس کی حفاظت کے لیے شہادت کی راہ چن کر ایک سبق دیا کہ حق کے لیے آخری حد تک جانا کتنا لازمی ہے۔ خضدار کوش کی رہائشی سکینہ جامور نامی خاتون نے اہلخانہ ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری مسلح جتھے ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ شفیق مینگل کے کارندہ اسامہ اور دیگر نے انہیں اس وقت اغوا کر کے 6 گھنٹے تک زیادتی کا نشانہ بنایا جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گھر سے نکل کر بازار کی طرف جا رہی تھیں۔ جو ہی وہ مین روڈ پر پہنچے تو مسلح افراد نے انہیں صرف گاڑی میں ڈال کر لے گئے اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران انہوں نے ایک نقاب پوش کی نقاب اتارنے میں کامیاب ہو گئی جو کہ ان کا ہمسایہ اسامہ خضرانی نامی شخص تھا۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ بلوچ قوم اور حکومت ان کو انصاف دلانے کے لیے ٹھوس قدم اور آواز اٹھائیں، اگر نہیں تو وہ انہیں موت دے دیں۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کا تعلق پاکستانی فوج اور شفیق مینگل کے پالے ہوئے کارندوں سے ہے جو بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ اور خواتین کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ کیچ کے علاقہ پیدار میں مقامی افراد کو ایک نوجوان کی نعش ملی جسے اسپتال پہنچایا گیا جہاں اس کی شناخت عثمان ولد مقبول سکن پیدار سے ہوا ہے۔ عثمان کے اہلخانہ مطابق انہیں 24 اگست کو تربت سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر اپنے ہمراہ لے گئے تھے اور آج 2 روز بعد ان کی نعش ملی ہے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں، عثمان کو اس سے قبل 2019 میں بھی پیدار سے جبری لاپتہ کیا گیا تھا، تاہم وہ 2 سال بعد بازیاب ہو گئے تھے۔
कराची से लापता मोहम्मद अली उर्फ उस्ताद अली वलद हसन बलोच चिकने गोठ इसाक बलोच गड्ढा मलिर कराची के बेटे का कहना है कि वो 27 जुलाई 2025 को गड्ढा गबूल स्टॉप होकर से निकला था, जिसके बाद से वो लापता है। उन्होंने अपील की है कि उनकी वालिद साहब की बाजियाबी के लिए आवाज उठाएं। बलूचिस्तान के नौजवान शायर और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट के तालिब इल्म बिस्मिल नदीम तवील अलालत के बाद कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। बिस्मिल नदीम ने कम उम्री के बावजूद बलूची और बिराहवी अदब में अपनी तख्लीकी सलाहियतों से नुमाया मकाम बनाया। उनकी शायरी में नौजवानों के जज्बात, माशरती मसाइल और उम्मीद हौसले का अक्स झलकता था। अदबी हलकों और साथी तलबा ने बिस्मिल नदीम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उनका कहना है कि वो एक उभरते हुए तख्लीकी चिराग थे जो वक्त से पहले बुझ गया। बिस्मिल नदीम की याद और उनका अदबी सरमाया बलूची बिराहुई अदब में हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।